بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب لوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب سے اہم معاملہ ہے، اور یہ معاملہ جڑا ہوا ہے ثانیہ 9 مئی کے جو شر پسند عناصر ہیں ان کے ملٹری ٹرائل سے متعلق۔ جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہیں کہ 102 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس ٹائم فوجی تحویل میں، اور 25 مئی کو ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا، اور سب سے مین وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ براہ راست فوجی تنصیبات پر حملے میں ملوث ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کی بھی اور باقی جو ہے وہ ملٹری کی یہ کوشش ہے، بلکہ یہ براہ راست وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے تحریک انصاف جو ہے وہ نالا ہے، اور اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، اور سپریم کورٹ میں کئی دنوں سے یہ مقدمہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور جس میں عام شہریوں کے فوجی ٹرائل سے متعلق درخواستوں کو سنا جا رہا ہے۔ تو آج بھی اس معاملے پر اہم سماعت ہوئی، لیکن اب یہ سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور آج کی سماعت نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی خواہشات پہ جو ہے اور توقعات پہ پانی پھیر دیا، خاص کر ثانیہ 9 مئی کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ثانیہ 9 مئی میں جو شر پسند عناصر جو جتھے ملوث تھے ان کا ملٹری ٹرائل نہ کیا جائے، وہ آج کی سماعت سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بلکہ کچھ تو ہمیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر بھی نالاں ہوتے ہوئے نظر آئے، بلکہ نالاں دکھے بھی صحیح۔ اور یہ صورتحال بھی کچھ ایسی ہے کہ ہم تو شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ یہی وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے جو نہ صرف سپریم کورٹ کی روایات کے خلاف جا رہا ہے، بلکہ اپنے آئین کی، اپنے حلف کی، آئین کی کے بھی خلاف جو ہے وہ یہ اقدامات کر رہا ہے، لیکن وہ شاید نہیں مانتے تھے۔ آج ہمارے بھی وہ شاید کہیں نہ کہیں ہم نوا ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن معاملہ آج کچھ یوں ہوا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جو ہے وہ کہا کہ جو عدالت کے تحفظات ہیں ہم ان تحفظات کو دور کریں گے۔ یعنی کہ عدالت کے کیا تحفظات ہیں؟ عدالت یہ چاہتی ہے کہ جی ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں۔ آج دوران سماعت بھی اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ملٹری ٹرائل کے اندر جو لوگ ملوث ہوتے ہیں یا جن کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے یا ملٹری ایکٹ کے اندر جو آتے ہیں، کیا ان کے بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کو تو بنیادی انسانی حقوق نہیں ملتے۔ لیکن ہمارے جج صاحبان کی یہ جو ہے اٹیمپٹس رہی، یہ کوشش رہی کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کے مکمل طور پر ان کو جو ہے ان کی یقینی بنایا جائے، صاف ٹرائل کو یقینی بنایا جائے، شفاف ٹرائل جو ہے ان کا ہونا چاہیے، ان کو اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ پھر جو ملٹری عدالتیں فیصلہ کریں ان کی وجوہات یا ان کو ریزنز جو ہیں وہ بھی ضرور دینی چاہیے۔ اب ریزنز کے بغیر جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے اپیل میں نہیں آ سکتے۔ ریزنز ہوں گی تو کوئی گراؤنڈز، کوئی بیس بنے گا نا اپیل کا۔ تو ان کا یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ کورٹ آف لا میں اپیل کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس پر پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ اس حوالے سے پھر آرڈیننس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آرڈیننس لے کے آنا پڑ سکتا ہے۔ اور گزشتہ سماعتوں پہ بھی جب ججز اپنے ان تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آرڈر کر دیں، آپ حکم کر دیں، ہم آرڈیننس لے کے آ جاتے ہیں، آپ حکم کر دیں، ہم آئینی ترمیم لے کے آ جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں، ہم حکم کیوں کریں؟ بھائی آپ حکم نہیں کریں گے تو آپ نے پھر مقدمے کو سماعت کے لیے لگایا کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ویسے یہ بات ہے کہ یہ حکم کر تو نہیں سکتے، اور نہ یہ پارلیمان کو فورس کر سکتے ہیں، اور نہ یہ حکومت کو فورس کر سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ آرڈیننس لے کے آ جائیں۔ لیکن یہ معاملات کو لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور یوں جو ہے پریشرائز کر رہے تھے، تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اس پہ آرڈیننس لے کے آتے ہیں۔ لیکن اس پہ پوچھا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ کتنا وقت لگے گا، تو انہوں نے کہا کہ آرڈیننس لے کے آنا ہے تو اس کے لیے کم سے کم 1 ماہ تو ہمیں درکار ہوگا۔ تو 1 ماہ جو ہے وہ اس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 1 ماہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ادھر سے حکومت جو ہے اس مدت پوری ہو رہی ہے، آئینی ترمیم بھی تو اگر ہونی ہو تو پھر آئینی ترمیم کیسے ہو پائے گی؟ انہوں نے کہا آئینی ترمیم کو چھوڑیں، آرڈیننس کی بات کریں، وہ نگران سیٹ اپ بھی اگر آئے گا تو وہ بھی اس چیز کو یقینی بنا سکتا ہے، انشور کر سکتا ہے، تو آپ تسلی رکھیں۔ تو یوں معاملات جو ہیں وہ اب ہمیں کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آیا ہے آج کی سماعت پہ، اور سماعت جو ہے وہ ویسے غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوئی ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جن چیزوں کو یقینی بنانا چاہتے تھے وہ تو کافی حد تک وہ یقینی بنا چکے ہیں۔ ان کا یہ تحفظات تھے کہ جو لوگ جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں ہیں ان کو جو ہے وہ صحت کی، ان کو خوراک اور باقی جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ہیومینٹیرین ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے ان کو۔ اس حوالے سے آج اٹارنی جنرل سے پوچھا بھی گیا کہ ان لوگوں کو کہاں پہ رکھا گیا ہے،
تو اٹارنی جنرل فار پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جو یونٹس ہیں وہاں پہ جو ہاؤس ہوتے ہیں ان ہاؤس کے اندر رہ رہے ہیں، تو جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہیں ان کو 4x4 کے اس میں سیل میں تو نہیں رکھا گیا، اس نے کہا 4x4 کے سیل میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو اس ٹائپ کی کچھ آج جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ ان کو فیملی سے ملوائیں، اور انہوں نے کہا بھائی فیملی سے تو مل رہے ہیں۔ آج دوران سماعت ایک بڑی حیرانگی کی بات بھی آئی کہ ایک پٹیشنر نے عدالت کو کہا کہ بھئی میرا جو موکل ہے وہ 25 مئی سے جو ہے وہ ان کی حراست میں ہے، ان کو فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، رابطہ بھی نہیں ہو رہا، اور حتیٰ کہ جب اس کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی حالت زار کو دیکھ کر مجسٹریٹ نے اس کے بیان لینے سے بھی انکار کر دیا کہ یار یہ شخص کیسے اپنے جو ہے وہ بیان دے سکتا ہے۔ تو یوں اس حوالے سے پھر جب اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا کسی اور کی بھی اس سے ملاقات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی اس کی والد کی ملاقات ہو گئی۔ تو جب والد کی ملاقات ہو گئی تو باقی پھر یہی تو فیملی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ بھئی اگر ان کا جب ملٹری کے اندر ٹرائل ہوگا تو پھر ان کو ہم یہ کریں گے کہ وہ اوپن ٹرائل ہوگا، یعنی کہ بند نہیں ہوگا، لیکن اوپن ٹرائل بھی لمیٹڈ اوپن ہوگا، یعنی اس میں فیملی کے لوگ ہوں گے، اس کے وکلا بیٹھ سکیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ میں اور باقی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ سکیں۔ تو اب چیزیں مشروط ہو گئی ہیں آرڈیننس کے ساتھ یا حکومت کی قانون سازی کے ساتھ۔ اب حکومت آرڈیننس لے کے آئے گی، اس میں جو ججز کے تحفظات ہیں، جو اکیوزڈ پرسنز ہیں ان کے وکلا کے تحفظات ہیں، خاص کر بنیادی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق، اپیل سے متعلق، شفاف ٹرائل سے متعلق، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب یہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے آرڈیننس آئے گا اس میں دی جائیں گی۔ یوں تو آج اٹارنی جنرل نے بھی ان کو کہا کہ وہ ویسے بھی اپیل کا حق ان کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے کلبھوشن کیس کی بھی مثال دی کہ کلبھوشن کیس کے اندر عالمی عدالت انصاف میں بھی یہ معاملہ گیا، اور اگرچہ اس کے اوپر ایسپوننٹ چارجز تھے لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ اپیل کا حق دیا ہے، تو ان کو بھی اپیل کا حق ہوگا۔ یوں انہوں نے آرمی آفیشل ایکٹ جو ہے وہ بھی اور باقی آرمی ایکٹ کی جو چیدہ جو خد و خال تھے وہ اور اس کے رولز، اس کے سیکشنز، وہ سارے عدالت کو پڑھ کر سنائے، عدالت کو بتلایا کہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے ٹرائل کا، اور ٹرائل جو ہے وہ کس طریقے سے کنکلوڈ کیا جائے گا۔ تو اب دوران سماعت آخر کے اندر جو ہے وہ وکلا نے کہا کہ بھئی خاص کر خواجہ وہ جوادس خواجہ جو ہیں، جوادس خواجہ کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اس پہ آرمی ٹرائل کے خلاف جو ہے وہ سٹے دے دیا جائے کہ آرمی ٹرائل نہ ہو سکے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ سٹے کی کیا ضرورت ہے جب اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، ان کا ٹرائل جب ہو نہیں رہا تو سٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ٹرائل اس وقت تک انہوں نے کہا نہیں ہوگا جب تک اب یہ ایکٹ یا آرڈیننس واٹ ایور جو قانون سازی حکومت کرے گی جب تک وہ اس کا اطلاق نہیں ہو جاتا اس وقت تک ٹرائل نہیں ہوگا۔ تو اس میں اٹارنی جنرل جب وکلا نے پھر سے تحفظات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر پھر بھی اس کے باوجود اگر ٹرائل ہوتا ہے تو پھر ہم مجاز جو افسر ہوگا اس کو طلب کر لیں گے، اس کو پوچھیں گے۔ اور یوں لطیف خان کھوسا کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ آج کل جو دور چل رہا ہے یہ مارشاء اللہ دور ہے، ضیاء کو بھی آپ بھول جائیں گے۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ضیاء کی بات نہ کریں، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مارشل لا جو ہے وہ نہیں چل رہا، اگر مارشل لا لگے گا یا کچھ ایسے حالات ہوں گے تو ہم وہ پہلے لوگ ہوں گے یا پہلے وہ ہوں گے جو اس میں مداخلت کریں گے۔ تو یوں آج کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوئی ہے، تاہم اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے یہ جو 102 افراد ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ پیش کریں گے، اور کہ وہ کہاں پہ رکھے گئے ہیں، ان کو کن لوگوں کو ان کو ملنے کی اجازت ہے۔ اور اس سوال سے ویسے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم مطمئن نہ ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے ہم کسی ریٹائرڈ جج پر مشتمل جو ہے وہ کوئی ایسا اپنا نمائندہ بنا دے، کسی ریٹائرڈ جج کو جو ان بیرکوں میں یا ان سیلوں میں یا ان ہاؤسز میں جا کے وزٹ کرے اور ان کی حالت زار دیکھے، ان کی کنڈیشن دیکھے، ان کی لیونگ دیکھے، ان کی دیکھے کہ وہ کس حالت میں کس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے، کہ کیا کہیں ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا پھر ہم انشور کریں گے۔ تو اب اٹارنی جنرل اس حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کریں گے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آج کی سماعت کا کوئی ریٹن آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے
آ جائے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بھی لگ جائے. تو بہرحال یوں یہ سماعت جو ہے وہ اب غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے. بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.